السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ قمر شہزاد آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بخشش ہے رمضان، جو کہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن چشتی پروڈکشن اور ورلڈ انفو کے زیر اہتمام نشر کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا دوسرا عشرہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزوں اور اس کے بابرکت مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے اندر میں اپنے تمام مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد مکرم محترم جناب قاری خالد حمید کاظمی صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام بخشش ہے رمضان کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد عمر قادری صاحب۔ اب ہم ان کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد عادل سیفی صاحب۔ ہم ان کو بھی پروگرام کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری القرہ فخر القرہ نجم القرہ استاد مکرم محترم جناب خالد حمید کاظمی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی آیات بینات سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ احسن الجمیل۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ اکبر۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ سبحان اللہ۔ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ تلاوت تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرما رہے تھے محترم جناب قاری خالد حمید کاظمی صاحب۔ جب بھی قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اور مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ذوق میں، عمل میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا سلسلہ ہم نعت کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عدیل سیفی صاحب، وہ بارگاہ رسالت میں ایک کلام پیش کریں گے، ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں بھی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جو یہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرے دادا ابو نے لکھا ہے، عبدالمجید مرحوم نے۔ انشاءاللہ سماعت کیجئے گا۔ محمد ہے حبیب خدا، دل و جان سے پیارے ہیں، وہ شافی محشر ہیں، امت کے سہارے ہیں، ہم سارے خطاور ہیں، عادت ہے جرم کرنا، کریم محمد ہے، عادت ہے کرم کرنا، عادت ہے کرم کرنا، کچھ بھی ہے مگر بندے، آخر تو تمہارے ہیں، وہ شافی محشر ہیں، امت کے سہارے ہیں، یا شاہ مدینہ ابھی ایک نظر کرم کرنا، خالی ہے میرا دامن، اے شاہ امم برنا، اے شاہ امم برنا، کچھ بھی ہے مگر بندے، آخر تو تمہارے ہیں، وہ شافی محشر ہیں، امت کے سہارے ہیں۔
مدینے میں ایک قدم نے دھرتی کے کیا لکھ سوارے ہیں، وہ شافعِ محشر ہیں، امت کے سہارے ہیں، محمد ہیں حبیب خدا، دل و جان سے پیارے ہیں، وہ شافعِ محشر ہیں، امت کے سہارے ہیں۔ سوچا تھا مجید آگے ایک روز تو مرنا ہے، روزے سے لپٹ جاؤ، بس اتنی تمنا ہے، بس اتنی تمنا ہے، چلنے کی نہیں طاقت، بے وقت سزارے ہیں، وہ شافعِ محشر ہیں، امت کے سہارے۔ اللہ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم جناب عدیل سیفی صاحب جو بہت ہی خوبصورت کلام فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق اور عمل میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دامن پکڑے ہوئے رکھے۔ اب سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمر قادری صاحب، ان سے سوال کا سیشن کرتے ہیں۔ جی سر، ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ رمضان المبارک کی فرضیت و اہمیت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ قرآن مجید میں یہ جو حکم ہے کہ رمضان المبارک ہم نے آپ کے اوپر فرض فرمایا، کس لیے؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر فرض تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے دنیا کے معاملات میں بھی، کسی چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں، کوئی چیز فرضیت میں لاتے ہیں تو اس کی کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے؟ کس وجہ سے باری تعالیٰ نے نازل فرمایا؟ تو وہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نسل میں سے جو تیسرے بادشاہ تھے ان میں سے ایک تھا۔ تو اس دور میں قحط نازل ہو گیا، تو قحط کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ 2 وقت کا کھانا کھائیں اور 1 وقت کا فاقہ کریں، اور وہ جو فاقہ ہے، وہ جو مال ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے ہاں روٹی نہیں ہے یا جن کے ہاں اللہ تعالیٰ نے قحط نازل کیا ہوا ہے، تو وہ ان کو مال دیا گیا۔ تو جو یہ سلسلہ جب ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کا اجر بنا دیا، اور اس نبی کے اوپر وحی نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عبادت بنا دی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک جو لوگ آتے جائیں گے ان کے اوپر یہ روزے فرض قرار دیے۔ سبحان اللہ، کیا کیونکہ یہ روزے کی ایک کیفیت تھی۔ اب دیکھیں، صبح کھانا ہے، شام کو کھانا ہے، دوپہر میں نہیں کھانا، تو یہ جو دوپہر کا فاقہ کرنا ہے یہ انہوں نے کیا، اور ان کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اتنی ادا پسند آئی۔ جیسے باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا
تو باری تعالیٰ نے جب حکم دیا ایک سجدے کا، تو جب ایک سجدہ کیا، تو جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو اس وقت تک اس کے اوپر لعنت پڑ چکی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ لعنت پڑ چکی ہے تو باری تعالیٰ نے وہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے اور دوسرا سجدہ کیا۔ باری تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک سجدہ میرے حکم پر کیا ہے اور دوسرا سجدہ شکر کیا ہے کہ ہم لعنت سے بچ گئے ہیں۔ تو یہ جو سجدہ ہے باری تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی کہ باری تعالیٰ نے فرمایا نماز میں ایک سجدے کی بجائے 2 سجدے ہوں گے۔ تو جو بھی کوئی عمل ہوتا ہے جو باری تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، کوئی قوم عمل کرتی ہے یا کوئی شخص عمل کرتا ہے، باری تعالیٰ کو پسند آ جائے تو باری تعالیٰ اسے عبادت بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو روزے ہیں یہ اس وقت سے لے کر پھر آگے چلتے گئے مختلف نسلوں کے اوپر مختلف انبیاء جو آتے گئے ان کے وحی ہوتی گئی کہ یہ رمضان آپ کے اوپر فرض ہے اور یہ روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ اور پہلی امتوں پہ یہ تو آقا علیہ السلام کی شان کا صدقہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ریلیکسیشن ملی ہوئی ہے، ورنہ پہلے لوگ یہ تھے کہ فقط سحری کرتے تھے اور سحری کے بعد افطاری کرتے تھے اور افطاری کے دوران جب تک وہ جاگتے رہتے کھا لیتے تھے، جب سو گئے اس کے بعد انہوں نے اگلے دن جا کے افطاری کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ بڑا مشکل سفر ہوتا تھا کہ ایک تو 16-18 گھنٹے کا روزہ اور پھر رات کو کھانے سے پہلے جو سونے سے پہلے کھا لیا بس وہی کھانا ہے، تو یہ بڑا مشکل تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کیونکہ یہ جو رمضان ہے یہ مدینہ میں نازل ہوا، 2 ہجری تھی، 2 ہجری میں نازل ہوا اور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک میں 9 رمضان المبارک آئے ہیں۔ 9 رمضان المبارک میں سے 7 رمضان المبارک 29 کے تھے اور 2 رمضان المبارک 30 کے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو 30 یا 29 کا فرق ہے، یہ بندہ روزے جو رکھتا ہے اسے ثواب 30 کا ہی ملتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ نے 29 کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کی بات نہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کھا گئے یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے۔ وہ شاید اس امت کے لیے پیغام تھا کہ شاید آنے والے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنے مفتیان کرام کو اور اپنے علماء کے اوپر یہ بہتان لگائیں کہ انہوں نے روزہ کھا لیا ہے یا انہوں نے غلطی کی ہے یا کچھ کیا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر ہی 7 جو رمضان ہے وہ 29 کے فرمائے۔ تو باری تعالیٰ نے لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، سارا دن نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پانی سامنے پڑا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے، فجر ٹائم ہی وضو کرتا ہے، ظہر عصر افطاری سے پہلے وضو کر کے بیٹھتا ہے لیکن پانی پیتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ جیسے ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اور یہ جو روزہ ہے یہ فقط پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ آنکھوں کا روزہ کیسے ہوگا؟ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم آنکھوں کو حیا دار رکھیں، بے حیائی سے بچائیں، آنکھوں سے گناہ نہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان اس سے بے حیائی دیکھتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، انسان خطا کار ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، بھول سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ رمضان میں جو آنکھوں کا روزہ وہ یہ ہے کہ بے حیائی سے بچے۔ ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو پریشان نہ کرے۔ اور ویسے بھی آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ ان میں سے ایک چیز زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زبان سے کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کسی کے اوپر ٹونٹ نہ لگایا جائے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے، اگر زبان کی ضمانت دے دو اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، ان 2 چیزوں کی حفاظت آپ کر لو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ مقصد روزے کا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ ہمیں چاہیے ہم سارا دن جو روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، ہم تسبیحات پڑھیں۔ اب انسان کے پاس
بڑا کھلا ٹائم ہوتا ہے. سارا دن انسان اگر کام پہ بھی جائے اپنا دھیان سے کام کرے اور اس سے ہٹ کر انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے, کیونکہ انسان کو چاہیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ جن کی راتیں قیام اور سجود میں بسر ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ رمضان میں جو ایک نفل بندہ ادا کرتا ہے اس کا درجہ فرض کے برابر چلا جاتا ہے, اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا درجہ دیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت وسیع دے دیا گیا, بڑا وسیع پیمانہ ہے کہ اے انسان, اے مسلمان, اگر تھوڑے اعمال بھی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کثرت کے ساتھ فرما دے گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غریب لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے, جو لوگ غریب ہیں اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا, اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے اتنی بڑی وسیع اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت بلاتی ہے. اب رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, انسان کو بلایا جاتا ہے, انسان اگر بھولا ہوا ہے, خدا سے دور ہے, تو اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جا, اپنے مالک کی بارگاہ میں آ کر رحمت طلب کر. جب تو رحمت مانگے گا, اور باری تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ باری تعالیٰ تمہارے حال کے اوپر رحم فرما دے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں, بڑے گناہ کیے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا زمین کے ذرات سے زیادہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ. فرمایا آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ؟ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا, میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کبھی بھی پلٹ آ, جب تجھے خیال آ جائے کہ یہ دنیا میرے لیے سب کچھ نہیں ہے, مجھے قیامت کے دن بھی حساب دینا ہے, تو جب وہ پلٹ آئے اور وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے, اللہ سے رحمت طلب کرے, تو باری تعالیٰ اس کی حال پر رحم فرما دے گا. تو یہ امت مسلمہ کے لیے رحمت کا عشرہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ 10 دنوں میں آ جاؤ میری بارگاہ میں آ کر رحمت طلب کر لو. اور دوسرا عشرہ باری تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ رکھا ہے کہ انسان خطا کار ہے, گناہ گار ہے, بلنہار ہے, انسان سے اگر غلطی ہو جائے, خطا ہو جائے, تو وہ بخشش طلب کرے, اپنے رب کی حضور آئے اور اپنے رب کی حضور آ کر عبادت کرے, توبہ استغفار کرے, اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دے. اور یہ جو انسان کا غرور ہے, انسان اپنے آپ کے اوپر بڑا ناز کرتا ہے, یہ جو سارا ناز ہے یہ اس ماتھے کے اوپر ہے. یہ پیشانی, انسان اپنی پیشانی نیچے نہیں لگاتا, لیکن جب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنا غرور تیری بارگاہ میں رکھ دیا, میں نے خاک میں ملا دیا اپنا غرور, باری تعالیٰ تو میرے حال پر رحم فرما. تو یہ امت کے لیے جو بخشش کا سامان دیا گیا کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں اپنے رب سے بخشش طلب کرو. جو گناہ کر بیٹھتا ہے انسان جانے انجانے میں, صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں, ان 10 دنوں میں اللہ سے بخشش طلب کرو. اور جو تیسرا عشرہ باری تعالیٰ نے دیا ہے وہ نجات کا عشرہ دیا ہے کہ اے انسان تو جہنم سے پناہ مانگ اور جنت کی طلب پیدا کر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیے ہیں, وہ جو حکم دیا ہے, ایک حکم یہ فرمایا کہ اب میری عبادت کرو, تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو. کس لیے؟ کہ کل قیامت کے دن جب حساب لوں گا تو جہنم ہے, اور جہنم بڑی سخت ہے, اور جہنم کی ہولناکیاں بیان فرما دیں کہ اس میں یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, اس کے اتنے گڑھے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ اگر کوئی نیک اعمال کرے تو اسے جنت ملے گی. جنت کیا ہے؟ جنت باغات ہیں, میوے ہیں, پھل ہیں, درخت ہیں اور چشمے بہ رہے ہیں. یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ کیوں بیان فرمائی؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان, 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں کہ بڑے سائیکی سے قسم کے کہ ہمیں کیا لگے جناب, کوئی ہمیں کچھ دے یا نہ دے ہمیں کیا لگے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے گا, اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا, اگر اس طرح کرو گے, غلطی کرو گے تو یہ عذاب ملے گا. ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اور جو لالچی قسم کے انسان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں, کوئی بھی کام کریں تو ہمیں اس کی خوشخبری ملے, ہمیں کوئی ایسا اجر
ملے کہ ہم اس سے خوش ہو جائیں، تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جس طرح کا ہے، جس طرح کی کسی کی سوچ ہے، باری تعالیٰ نے اس طرح کا اسے دیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر کر توبہ کروں اور اللہ سے ڈر جاؤں اور مجھے دوزخ کا عذاب نہ ہو، تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جنت سے کیا، مجھے کیا لگے کہ اللہ تعالیٰ جدھر بھی بھیج دے اور میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، تو باری تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مرضی کس کی ہے؟ مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح اللہ چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ انسان اس طرح زندگی گزارے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کی شکل میں قرآن دے دیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے کامل ہدایت کی کتاب مل جائے تو وہ قرآن کی تعریف کرے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عملی نمونہ مل جائے کہ اس شخص کو دے کر وہ اپنی زندگی بدل لے، تو فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات دیکھ لو۔ اگر حضور کی ذات دیکھ لو گے، حضور کی ذات مکمل نمونہ ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سونا آنا جانا، زندگی کے معمولات۔ اور آقا علیہ السلام نے سیاسی معاملات بھی کیے، سماجی بھی کیے، مذہبی بھی کیے، ہر طرح کے معاملات کیے۔ کس لیے؟ آنے والی امت کے لیے ایک پورا نمونہ بنا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ باری تعالیٰ نے نجات کا جو اشرہ رکھا ہے، وہ اپنے دوزخ سے جنت کی طرف کا جو رستہ ہے، جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اس سے گزرنے کے لیے کیا انسان، اور یہ جو آخری 10 دن ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ایک شب قدر رکھی ہے، اور ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے جو امتیں تھیں ان میں لوگوں کی 700 سال 800 سال 1000 سال تک امتیں ہوتی تھیں، عمر ہوتی تھی، 2000 سال تک عمر ہوتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، یہ تو بہت کم عمر 60 70 80 سال تک 100 سال تک جاتے ہیں، عمر ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ان کے اعمال ہیں، ان کے تو ڈھیروں جتنے اعمال ہوں گے، پہاڑ ہوں گے اعمالوں کے، تو اس امت کے تو اعمال بڑے تھوڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب غم نہ کر، غم نہ کر، ہم نے آخری 10 دنوں میں ایک رات بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اگر اس رات انسان اللہ کی عبادت کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، میری رحمت مانگے اور مجھ سے نجات طلب کرے، تو میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اس کے اوپر رحمت بھی کروں گا، دوزخ سے پناہ بھی دے دوں گا، اور اس کی اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں امت مسلمہ کو یہ غم نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عمریں 60 70 سال ہیں، ہمیں یہ نہیں غم کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان 60 70 سالوں میں 60 70 راتیں بھی اگر عبادت کریں، 60 70 راتیں عبادت کریں، تو وہ 60 70 1000 مہینوں کے برابر بنتی ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں سال چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمت کا پیغام دیتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب جائیں، ہم جائیں اللہ سے رحمت طلب کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اور ان 30 دنوں میں جو پورا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روئیں کہ باری تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہماری اگلی زندگی کو گناہوں سے اور غلطیوں سے محفوظ فرما۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں، رمضان کا احترام کریں، جو اللہ نے رحمت دی ہے ہم اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان اور ثواب کی نیت
سے رمضان المبارک کے روزے تو رکھ لیتا ہے، اس کے بعد لیلۃ القدر کی ایک رات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس میں اگر قیام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے بھی پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں جو قیام کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے اور سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کی بگڑی بڑھا دیتا ہے، اس کے گھر پر، اس کے خاندان پر، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آسان عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت صاحب بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، ہم ان کی طرف اگلا سوال لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ نامور ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں، ہم ان سے ایک کلام سنتے ہیں، پھر حضرت صاحب کے ساتھ حضرت صاحب کی جانب آتے ہیں۔ بہت مزے کی گفتگو فرماتے ہیں حضرت صاحب، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے علم سے ان کو نوازا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حسنین قادری صاحب، اور ان سے سماعت فرماتے ہیں کہ بہت ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے انداز سے اور خوبصورت انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثناخوانی بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ جی حسنین بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا ایک کلام پیش کرتا ہوں، پیر نصیر الدین نصیر آپ کا لکھا ہوا کلام ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی مقبول بارگاہ کلام ہے، سماعت کیجیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا دیگر رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم 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 کرم، یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے درے یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمینہ کے ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سونے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے
سے تیری شان آقا کے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان آقا کے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر ہاں مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا ہے نا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے حسنین قادری صاحب جو کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ کلام کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازیں۔ ہم حضرت کی جانب جلتے ہیں اور ان کے ساتھ سوال کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی حضرت صاحب ہمیں بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے پھر بھی انسان غلطی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے، برائی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کوسچن کیا ہے کہ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے بے شک کہ نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک رات ایسی بھی ہے کہ اس رات وہ جو رات ہے اگر بندہ عبادت کرے 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، رحمت کا عشرہ الگ، مغفرت کا الگ، نجات کا الگ۔ تو انسان برائی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ انسان برائی کی طرف اس لیے مائل ہوتا ہے کیونکہ انسان کے 2 دشمن ہیں۔ جی انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک دشمن نفس ہے اور ایک دشمن شیطان ہے۔ آہا کیا بات! شیطان بیرونی دشمن ہے اور نفس اندرونی دشمن ہے، اور انسان ہمیشہ مار کھاتا ہے تو اندرونی دشمن سے مار کھاتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھ لیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اتنا نقصان بیرونی حملوں نے نہیں کیا جتنا اندرونی حملوں نے کیا ہے۔ ایسے ہی مدینہ کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کے دور میں جتنا تنگ منافقین نے کیا ہے، بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن سب سے زیادہ تنگ انہوں نے کیا ہے، اور وہ اندرونی دشمن تھے، بیرونی نہیں تھے۔ بیرونی دشمن جب حملہ کرتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح حملہ کرے گا، اس کی ہمیں سائیکی سمجھ آتی ہے، لیکن جو اندرونی دشمن ہوتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تو جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے وہ ان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر شیطان انسان کا دشمن ہے
تو پھر جب شیطان نہیں تھا تو اس وقت کس چیز نے ابلیس کو مائل کیا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق آدم کو سجدہ نہ کرے؟ واہ کیا بات. آپ دیکھیں نا، اس وقت شیطان تو نہیں تھا، لیکن کس چیز نے مائل کیا کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے، فقط سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے؟ وہ تھا اس کا نفس. نفس نے سب سے پہلے ابلیس کو گمراہ کیا اور اسے کہا کہ نہیں، یہ مٹی کا ہے، تو آگ کا بنا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ میں ہوں، میں انا. یہ جو میں ہے یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے. جب انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو وہ انسان پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کسی کو جھک رہا ہے، جس موڑ پر بھی جاتا ہے جھک جاتا ہے، زندگی کی مشکل آتی ہے جھک جاتا ہے، تو سمجھیں کہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. جب انسان پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے، جھکاؤ لاتا ہے اور بلندی کی طرف چڑھتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اکڑ رہا ہے تو سمجھیں وہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہے. جب پہاڑ سے نیچے اترا جاتا ہے تو بڑے وزن کو سنبھال کر اور سٹیٹ ہو کر اترنا پڑتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اکڑ رہا ہے تو سمجھ لیں وہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہے. تو یہ جو انسان رمضان میں برائی کرتا ہے یا برائی کی طرف مائل ہوتا ہے یا جو گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ اس کا نفس ہے، جو اس کا اندر کا دشمن ہے. اور فقہا اور اس کے بارے میں صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ نفس کی قسمیں ہیں. نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے اور مطمئنہ ہے. قرآن مجید میں ان کا واضح ذکر ہے. اور سورۃ فجر کے اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا. اور کس طرف آنا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ نفس مطمئنہ کے لیے ہے. لیکن اس سے پہلے 3 نفس اور بھی ہیں. نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے. ہر وقت اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف برائی کو لے کر جائے، انسان کو برائی کی طرف لے کر جائے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنے نفس سے پوچھا. اب یہ صوفیاء ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا نفس ہے اور اپنے نفس سے خطاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تم کو غذا بھی نہیں دیتا، تمہاری جو غذا ہے میں وہ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اتنا طاقتور کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنید جب بازار سے گزرتے ہو، جب لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنید جا رہا ہے، تو میں اس وقت طاقتور ہو جاتا ہوں. میں آ جاتی ہے. انسان گلی سے گزرے، 4-5 لوگ سلام کر دیں تو بندہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. لو جی محلے میں بڑی جان پہچان ہے. تو وہ کہا کہ جب تم بازار سے گزرتے ہو، دنیا کہتی ہے وہ جنید جا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں میری غذا پوری ہو گئی. تو جو انسان کے اندر، انسان کی طرف جو برائی کی طرف جاتا ہے، انسان رمضان کی اتنی فضیلت کے باوجود جو غلطی کی طرف جاتا ہے، وہ اس کا نفس ہے. شیطان بندہ ہوا ہے، لیکن جو اندر کا دشمن نفس ہے وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے نفس کو ماریں. جب تک ہم اندر کے دشمن کو نہیں ماریں گے، ہم باہر کا دشمن نہیں مار سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک سفیر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ خوشبو ہے اور یہ زہر ہے. خوشبو لگائیں گے زندگی بھر، کبھی آپ سے بدبو نہیں آئے گی، اور جو یہ زہر ہے کسی کو پلا دیں گے، ایک قطرہ پی لے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور آپ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کے لیے گارا بنا رہے تھے. آپ نے وہ جو عطر کی شیشی تھی اسے کھولا اور گارے میں ملا دی. انہوں نے کہا اتنی قیمتی شیشی گارے میں ملا دی. انہوں نے کہا کہ مسجد کی چھت میں جب لگے گی جتنی دیر رہے گی مسجد سے خوشبو آتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان. اور جو دوسری شیشی تھی سبحان اللہ جو زہر کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی پی لے گا تو دشمن نظر نہیں آئے گا، تو وہ آپ نے کھولی اور خود پی لی. نفس مار دیا.
انہوں نے کہا کہ اتنی زہریلی زہر خود پی لی، ہاں۔ کہا کہ میرا دنیا میں سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، اللہ اگر وہ مر گیا تو میرا دنیا میں اور کوئی دشمن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم کتنا زہر سے ڈرتے ہیں کہ زہر کھا لیں گے تو مر جائیں گے۔ موت تبھی آنی ہے جب اللہ نے موت دینی ہے، بے شک وہ الگ بات ہے کہ اس کی موت زہر سے لکھی گئی بے ہے، شک۔ اگر وہ زہر پیے گا تو اس کی موت آ جائے گی، یہ الگ بات ہے، لیکن موت اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ بے شک تو فرمایا کہ میرا دشمن، اور حضرت عمر زندہ رہے۔ بے شک ان کا جو اصل مقصد کیا تھا، لوگوں کو تربیت کرنا تھا کہ اے انسان، زہر نہیں مار سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی رات دو لوگوں نے ہجرت کی، کفار جو ہیں وہ باہر گھر کے پہرا لگائے کھڑے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اندر موجود ہیں، اور حضور کو بھی پتہ ہے کہ باہر پہرا لگا ہوا ہے، اگر جائیں گے تو جان چلی جائے گی، لیکن ان کے درمیان سے نکل جانا اور نکل کر غار ثور میں چلے جانا، اور نیچے تک 2 لوگوں کے قدم ہیں، اوپر ایک بندے کا قدم جا رہا ہے۔ اللہ یہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے مرنا ہے، انہوں نے کہا کہ موت آنی ہے تو اللہ کی طرف سے آنی ہے، یہ ہمارے کافر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے، جب تک انسان اس کو قابو نہیں کرے گا، انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے، اگر آپ گھوڑے کو لگام نہیں ڈالیں گے تو گھوڑا آپ کو گرا دے گا، اگر لگام پکڑ کر آپ رکھیں گے، مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو آپ کا نفس آپ کے قابو میں رہے گا، اور جب نفس قابو میں رہے گا تو انسان نیکی کی طرف جائے گا، وہ امارہ سے ہٹ کر لوامہ کی طرف آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو رمضان ہے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کا اطمینان پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں اطمینان نہیں ہے، دنیا کی دولت میں اطمینان نہیں ہے، دنیا کی شہرت میں اطمینان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو اور زندگی سکون کی ہو تو آرام مل جائے گا، ذہن سکون محسوس کرے گا اور قلب سکون محسوس کرے گا۔ اگر یہ چیزیں ہیں، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی عورت، تو پھر یورپ میں سب سے بڑا سکون ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو ذہنی مریض ہیں وہ یورپ میں ہیں، اور سب سے زیادہ کینسر یورپ میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہراً تو ان کے پاس مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، ظاہراً سکون ہے، لیکن دل کا سکون نہیں۔ دل کا سکون کب آئے گا؟ دل کا سکون اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ ہمیں چاہیے ہم رمضان میں اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور اپنے نفس کے وار سے بچیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ اپنے منہ سے کبھی میں کا لفظ نہیں نکالوں گا، یہ جو میں ہے میں نکالوں گا ہی نہیں۔ تو ایک بندے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی میں کا لفظ نہ نکلے؟ وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ جی بتائیں شیطان جنت سے کس وجہ سے نکلا؟ شیطان کیا وجہ بنی تھی کہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا؟ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کس گھر سے آیا ہے، تو انہوں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہے، آپ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب نماز پڑھی، سلام پھیرا، تو انہوں نے کہا وہ کدھر ہے جو سوال لے کے آیا تھا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں۔ انہوں نے کہا اسی چیز نے شیطان کو نکالا، اپنے منہ سے نہیں بولا، اسی کی زبان سے نکلوایا کہ یہ جو میں ہے یہ انسان کو مار دیتے ہیں، انسان کو مار۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غرور سے بچیں اور تکبر سے بچیں۔ غرور انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے، وہ چاہے دنیا میں ہو، دنیا کی زندگی میں ہو یا نیک اعمال میں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کی عبادت کریں تو اللہ سے ڈر کر کریں، یہ نہیں کہ 2-4 دن ہم نمازیں پڑھ لیں تو جو نماز نہیں پڑھتے ہم انہیں عقید جاننا شروع کر دیں، ہم ان کے ساتھ تعلق توڑ لیں، تیرا میرے ساتھ کیا تعلق، تیرا لیول ہی نہیں ہے، تو نماز نہیں پڑھتا میں نماز پڑھتا ہوں، تجھے کیا خبر کہ تیری نماز قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے عبادت کریں پھر بھی اللہ سے ڈریں، نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈریں، ہم اپنے نفس کے اوپر قابو پائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں اور نفس کے وار سے بچیں۔ باری تعالیٰ ہمیں نفس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ تو ناظرین و سامعین، جیسے کہ حضرت علامہ محمد عمر قادری صاحب فرما رہے تھے کہ 2 دشمن ہیں، ایک دشمن ہے جو اندر ہے اور دوسرا دشمن جو ہے وہ باہر ہے۔ باہر والا دشمن جو ہے اس کے وار سے تو بندہ بچ جاتا ہے، لیکن جو اندر والا نفس ہے اس سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہ تمہارا اندر والا جو دشمن ہے وہ تمہارا خود کا نفس ہے۔ اگر تم اپنے نفس کو مار لو گے، اپنے نفس کو دنیا کی
عیش و عشرت سے نکال لو گے، اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اس کا ناطہ جوڑ لو گے، تمہاری اس دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ اختتامی دعا حضرت علامہ محمد عمر قادری صاحب فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باری تعالیٰ ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور نفس اور شیطان کے وار سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔